اللہ 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت النحو کے تیسرے باب مرفوع کی اقسام کے سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق میں ہم مؤنث غیر حقیقی کے متعلق پڑھیں گے۔ تیسرا باب ہے مرفوع کی اقسام۔ سبق نمبر 5 ہے کہ فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو۔ دیکھیں گزشتہ سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ فاعل مؤنث حقیقی ہو اور فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ ہو یا فاصلہ نہ ہو تو اس کے متعلق کیا تفصیل تھی۔ آج کے سبق میں ہم نے پڑھنا ہے کہ فاعل مؤنث حقیقی نہیں ہے بلکہ مؤنث غیر حقیقی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ عبارت دیکھ لیں، پھر ترجمہ اور آخر میں انشاءاللہ اس کی تشریح کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ فِي الْمُؤَنَّثِ الْغَيْرِ الْحَقِيقِيِّ نَحْوُ طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَإِنْ شِئْتَ قُلْتَ طَلَعَ الشَّمْسُ هَذَا إِذَا كَانَ الْفِعْلُ مُسْنَدًا إِلَى الْمُظْهَرِ وَإِنْ كَانَ مُسْنَدًا إِلَى الْمُضْمَرِ أُنِّثَ أَبَدًا نَحْوُ الشَّمْسُ طَلَعَتْ۔ وجمع التكسير كالمؤنث الغير الحقيقي تقول قام الرجال وإن شئت قلت قامت الرجال والرجال قامت ويجوز فيه الرجال قاموا۔ یہ عبارت میں نے پڑھ دی ہے، اب آپ اس کا ترجمہ دیکھ لیں۔ اور اسی طرح مؤنث غیر حقیقی میں جیسے طلعت الشمس، اور اگر تو چاہے تو تو کہے گا طلع الشمس، یہ اس وقت ہے جب فعل کی اسناد کی جائے اسم ظاہر کی طرف، اور اگر فعل کی اسناد کی جائے اسم ضمیر کی طرف تو فعل کو ہمیشہ مؤنث لایا جائے گا، جیسے الشمس طلعت۔ اور جمع تکسیر مؤنث غیر حقیقی کی طرح ہے، جیسا کہ تو کہے گا قام الرجال، اور اگر تو چاہے تو تو کہے گا قامت الرجال اور الرجال قامت، اور اس میں الرجال قاموا کہنا بھی جائز ہے۔ آسان مسئلہ ہے، مشکل نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ سمجھیں کہ کذالک کا کیا مطلب ہے۔ دیکھیں اسے پچھلے سبق کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ فاعل مؤنث حقیقی ہو اور فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ ہو تو پھر آپ کو اختیار ہے، آپ فعل کو مذکر بھی لا سکتے ہیں، مؤنث بھی لا سکتے ہیں۔ تو کذالک کا مطلب بھی یہی ہے کہ مؤنث غیر حقیقی میں بھی آپ کو دونوں باتوں کا اختیار ہے کہ فعل کو آپ چاہے مذکر لائیں چاہے آپ مؤنث لائیں، یہی فرمایا۔ اسی طرح مؤنث غیر حقیقی میں، تو مؤنث غیر حقیقی کہتے کس کو ہیں، یہ گزشتہ سبق کے اندر واضح ہو چکا تھا، میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں۔ اگر مؤنث کے مقابلے میں حیوان مذکر موجود نہیں ہے تو پھر وہ مؤنث غیر حقیقی ہے، اور اگر موجود ہے تو پھر وہ مؤنث حقیقی ہے۔ جیسے اس کی مثال ہے طلعت الشمس۔ اب یہ جو شمس ہے یہ مؤنث ہے اور مؤنث غیر حقیقی ہے۔ یہاں پہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ مؤنث کی تانیث کی علامتیں تو یہاں پہ نہیں پائی جا رہی، تو اصل میں اس میں شمستن تھا، تا تھی اس کے اندر، لیکن وہ لفظوں سے معزوف کر دی گئی ہے۔ کچھ الفاظ عربی میں ایسے ہیں جو مؤنث کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، اگرچہ لفظوں کے اندر تا نہیں ہوتی لیکن تا اس کے اندر چھپی ہوتی ہے، اس میں ارض بھی ہے اور اس میں شمس بھی یہ داخل ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ جو شمس ہے یہ مؤنث غیر حقیقی ہے۔ تو مؤنث غیر حقیقی میں آپ طلعت الشمس بھی کہہ سکتے ہیں کہ فاعل جب مؤنث ہو تو فعل کو آپ مؤنث لیں، یہ بھی جائز ہے، اور یہ بھی جائز ہے وَإِنْ شِئْتَ، اور اگر تو چاہے قُلْتَ تو تو کہے گا طلع الشمس، کہ فاعل جب مؤنث حقیقی نہیں غیر حقیقی ہے تو پھر فعل کو آپ مؤنث کے بجائے مذکر لیں، اب یہ بھی جائز ہے۔ لیکن یہاں پر ایک چیز کا خیال آپ نے رکھنا ہے کہ جب فاعل مؤنث غیر حقیقی ہو، تذکیر و تانیث میں آپ کو جو اختیار ہے فعل کے لانے میں، یہ اس وقت ہے جب فاعل اسم ظاہر بن رہا ہو، اور اگر فاعل اسم ظاہر نہیں ہے بلکہ اسم ضمیر ہے تو پھر آپ کو اختیار نہیں ہے، پھر آپ مؤنث ہی لے کر آئیں گے فعل کو۔ یہی فرما رہے ہیں هذا اذا كان الفعل مسندا الى المظهر۔ یہ جو آپ نے مسئلہ یہاں سے لے کے یہاں تک پڑھ لیا، یہ مسئلہ اس وقت ہے جب فعل کی اسناد کی جائے اسم ظاہر کی طرف، یعنی فعل کا جو فاعل ہے وہ اسم ظاہر ہے، فعل مسند ہو رہا ہے، جو اس کا مسند الیہ ہے وہ اسم ظاہر ہے، تو پھر آپ کو اختیار ہے۔ کیا اختیار ہے؟ وہ اختیار اوپر بتا چکا ہوں کہ فعل کو آپ مؤنث بھی لا سکتے ہیں اور فعل کو آپ مذکر بھی لا سکتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ مُسْنَدًا إِلَى الْمُضْمَرِ، اور اگر ہو، کون ہو؟ وہ فعل ہو، کیا ہو؟ مسند ہو، کس کی طرف ہو؟ مضمر کی طرف ہو، یعنی فعل کی اسناد اسم ظاہر کے بجائے اسم ضمیر کی طرف کی جا رہی ہے، فعل کا جو فاعل ہے وہ اسم ظاہر نہیں بلکہ اسم ضمیر ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ النساء، مؤنث لایا جائے گا ابدا ہمیشہ، کس کو؟ اس فعل کو۔ یہ جو النساء میں ضمیر ہے یہ فعل کی طرف لوٹ رہی ہے، جیسے الشمس طلعت۔
اب یہ دیکھیں طلعت میں ضمیر فاعل ہے، ہی ضمیر فاعل ہے اور وہ لوٹ رہی ہے شمس کی طرف، اور وہ جو فاعل ہے جو ہی ضمیر ہے وہ مونس غیر حقیقی ہے اور ضمیر ہے، لہذا آپ نے فعل بھی مونس کا صیغہ لے کر آئے ہیں۔ تو یہاں تک ہو گیا دوسرا مسئلہ۔ تو دونوں مسئلوں کا خلاصہ یہ کہ مونس غیر حقیقی میں اگر فاعل اسم ظاہر ہے تو فعل کو آپ مذکر اور مونس دونوں لا سکتے ہیں، اور اگر فاعل اسم ضمیر ہے تو فعل کو آپ کو مونس ہی لانا ضروری ہے۔ آگے فرمایا جمع تکسیر مونس غیر حقیقی کی طرح ہے۔ یہ تیسرا یہاں سے مسئلہ بیان ہو رہا ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ جمع کے جیسے آپ نے پڑھا ہے کہ جمع کی دو قسمیں ہیں، ایک جمع سالم اور ایک جمع تکسیر۔ جمع تکسیر بھی اس کو کہتے ہیں، جمع مکسر بھی اس کو کہا جاتا ہے، جس میں واحد کا وزن برقرار نہ رہے۔ اس کی مثال آپ دیکھ لیں، اس کی مثال ہے الرجال۔ رجل کی جمع الرجال ہے، رجل کا جو وزن ہے وہ رجال کے اندر ٹوٹ چکا ہے، یہ جمع تکسیر ہے جس کو جمع مکسر بھی کہا جاتا ہے۔ تو جمع مکسر کے بارے میں یہ بتا رہے ہیں کہ اس کا حکم مونس غیر حقیقی والا ہی ہے، کہ جیسے مونس غیر حقیقی میں اگر فاعل اسم ظاہر ہے تو پھر فعل اور فعل میں اختیار ہے آپ کو، چاہے مذکر لیں چاہے مونس لیں۔ اسی طرح جمع مکسر میں بھی اگر فاعل اسم ظاہر ہے تو آپ کو اختیار ہے، چاہے تو آپ فعل کو مذکر لے کر آئیں چاہے آپ فعل کو مونس لے کر آئیں۔ یہی فرمایا جمع تکسیر مونس غیر حقیقی کی طرح ہے۔ تقولو تو کہے گا کامر رجالو۔ اب یہاں پہ دیکھیں فاعل اسم ظاہر ہے اور جمع تکسیر ہے تو فعل کو آپ مذکر لے کر آئیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ وَإِن شِئْتَ قُلْتَ، اور اگر تو چاہے گا تو تو کہے گا قامت الرجال۔ یہاں پر دیکھیں جو قامت ہے یہ الرجال اس کا فاعل جمع تکسیر ہے، اسم ظاہر ہے، تو قامت آپ مونس کا صیغہ لے آئے ہیں، یہ بھی آپ کو اختیار ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں الرجال قامت، یہاں پر فاعل مونس غیر حقیقی جمع تکسیر ہے فاعل لیکن ظاہر نہیں ضمیر ہے، تو فعل آپ مونس ہی لے کر آئیں۔ لیکن اس میں اور اس کے اندر نا ایک تھوڑا سا فرق ہے مونس غیر حقیقی میں اور جمع تکسیر میں۔ مونس غیر حقیقی میں آپ نے یہ والی بات پڑھی تھی کہ اگر اسم ضمیر ہو تو فعل کو مونس ہی لانا ضروری ہے، لیکن جمع تکسیر کے اندر یہ والی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر فاعل وہ اسم ضمیر ہے تو فعل کو آپ مذکر بھی لا سکتے ہیں۔ ادھر تو تھا نا کہ صرف مونس ہی لائیں گے، جبکہ یہاں پر آپ کو اختیار ہے کہ آپ مذکر بھی لا سکتے ہیں۔ جیسے مونس کی مثال تو یہ آگی نا الرجال قامت، کہ فعل کا جو فاعل ہے قامت کا فاعل وہ ضمیر ہے جو الرجال جمع تکسیر کی طرف لوٹ رہی ہے، تو فعل کو آپ مونس لیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ وَيَجُوزُ فِيهِ، اور اس میں یہ بھی جائز ہے۔ کس میں جائز ہے؟ یعنی جمع تکسیر جب فاعل بنے اور فاعل اسم ضمیر ہو اور جو جمع تکسیر کی طرف لوٹ رہی ہو تو اس میں آپ مذکر کا صیغہ بھی لا سکتے ہیں، اور آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں الرجال قاموا۔ تو اس مسئلے کے اندر آ کر اس کا جمع تکسیر کا مونس غیر حقیقی سے تھوڑا سا فرق ہو جائے گا، ویسے جو احکام ہیں وہ سارے وہی ہیں جو آپ مونس غیر حقیقی کے متعلق پڑھ چکے ہیں۔